اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم اہدنا الصراط المستقیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اللہ کی حمد و ثنا کے ساتھ الحمدللہ کہ ہم یہاں پر اس کے ذکر کی مجلس میں موجود ہیں، اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جہاں پر بہت سارے لوگ بہت ساری پریشانیوں میں مبتلا ہیں، جہاں پر بہت سارے لوگ ہاسپٹل میں بیٹھے ہیں، جہاں پر بہت سارے لوگ اپنی فیملی سے دور ہیں، تکلیف میں ہیں، اللہ کا کرم ہے ہم اپنے گھر میں ہیں۔ ہر لمحے اللہ کا جتنا شکر ادا کیا جائے اتنا کم ہے۔ جہاں پر بہت سارے لوگ پچھلے رمضان میں تھے اور اب اس رمضان کو پا نہ سکے، وہیں پر ہم اللہ کے اس رحمت کے مہینے کی امید میں بیٹھے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اس رحمت کے مہینے سے گزارے اور ہمیں وہ تمام اجر ثواب رحمتیں لوٹنے والا بنا دے، اس لیے کہ اگر لوٹنے کی کوشش نہیں ہوگی نا تو بہت کچھ مس ہو جائے گا۔ دنیا میں دیکھیں، لوٹ میں وہی مطلب انسان کو کوئی چیز لینا ہوتا ہے تو وہ لوٹتا ہے، تو جو زیادہ لوٹتا ہے وہ زیادہ حاصل کر لیتا ہے۔ تو یہاں کے لیے تو ناپسندیدہ ہے کہ کوئی انسان کوئی ایسا کرے، اور عام طور پر لوٹ مار ایسے ہی ناپسندیدہ کاموں کے لیے مشہور ہے۔ لیکن رمضان کے لیے یہ لوٹ کا ایک مزاج بنا لینا بہت ضروری ہے تاکہ ہم اس کے فائدے حاصل کر پائیں انشاءاللہ تعالی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر الحمدللہ آج قرآن کا ایک ایک لفظ جو ہم پڑھ رہے ہیں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے ادا ہوا اور دل پر اور قلب کے اوپر نازل ہوا، اس تکلیف کے ساتھ کہ آپ کے سردی کے دنوں میں بھی آپ کے پیشانی سے پسینے کے قطرے پانی کی طرح ٹپکتے تھے۔ تو یہ جتنی آسانی سے یہ 2 جلدوں میں کتاب ہمارے ہاتھوں میں ہے، اتنی آسانی سے نازل نہیں ہوئی۔ اس کا ایک جلال ہے اور اس کا ایک وزن ہے، اس کی ایک ذمہ داری ہے، جس کے بارے میں اللہ نے کہا کہ اگر پہاڑوں پہ ڈالا جاتا تو تم دیکھتے کہ پہاڑ تو ریزہ ریزہ ہو چکے ہیں۔ تو اس کی قدر و منزلت کو پہچاننا بہت ضروری ہے۔ اسی لیے میری تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ جب یہ کہا جاتا ہے ہم قرآن کی مجلس میں بیٹھے ہیں، تو جب آپ کو یہ سمجھایا جاتا ہے کہ اپنے فون کو میوٹ کر کے بیٹھیں تاکہ جب ان میوٹ کیا جائے تو سکون رہے، لگے کہ ہم سب قرآن کو سن کے ہم اللہ کی محبت میں سرشار ہیں۔ کہیں پر برتنیں پٹخنے کی آوازیں، کہیں پر چیخنے چلانے کی آوازیں، کہیں پر ہنگامے فساد، یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہم کہاں پہ بیٹھ کے قرآن سن رہے ہیں؟ ہم نے قرآن کے سننے کو مذاق سمجھ لیا ہے؟ کیا ہم 2 گھنٹے سکون سے کسی تنہائی کے کمرے میں بیٹھ کر قرآن نہیں سن سکتے؟ کیا ہم اپنے آپ کو ڈسٹربنس سے، یعنی کلاس تو تب ڈسٹرب ہوتی ہے بعد میں، پہلے تو آپ ڈسٹرب رہتے ہیں اپنے جگہ پر، اپنے ماحول میں، کیا اس طرح اللہ کی کتاب کو پڑھا جائے گا؟ کیا اس طرح اللہ کی کتاب کو سمجھا جائے گا؟ ہم کو تو بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہے، جہاں اس بات کی بہت خوشی ہے کہ بہت سارے لوگوں نے جوائن کیا ہے ماشاءاللہ، لیکن وہیں پر اس بات کی تکلیف ہو رہی ہے کہ ہم اللہ کی کتاب پڑھ رہے ہیں مگر ہم سکون کی حالت میں نہیں ہیں، ہم کسی سیکھنے کی حالت میں نہیں ہیں، ہم کچھ سمجھنے کی حالت میں نہیں ہیں۔ ہم چاہتے ہیں باورچی خانے میں حلوہ پوری پکاتے ہوئے ہم قرآن کو سمجھ لیں گے، تو شاید یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ دنیا کا ہر علم حاصل کیا جاتا ہے کلاس روم میں، جہاں پر پن ڈراپ سائلنس ہوتا ہے۔ تو پھر یہی علم اتنا سستا اور آسان ہے کہ اس کے لیے ہم ہنگامے مچا کے رکھیں اور ہم سمجھیں کہ ہم
ہم نے دور قرآن کی برکتیں حاصل کر لی ہیں، اور ہم انشاءاللہ دعا میں جب دعا ہوگی تو میں چونکہ دور قرآن میں شریک تھی، اس لیے میری زندگی میں وہ تمام برکتیں اتر آئیں گی جو اس دعا میں شریک لوگوں کی یا دور قرآن میں شریک لوگوں کی ہوتی ہے۔ پہلے اپنی محنت لگائیں اس کتاب کو سمجھنے کے لیے، اللہ کی بات کو سمجھنے کے لیے۔ پہلے اللہ کو وہ ادب و آداب بتائیں کہ میرے دل میں آپ کے کلام کو سننے کے لیے، سمجھنے کے لیے یہ عزت اور یہ مقام تھا۔ کبھی بھی کوئی یہ نہ سمجھے کہ گھر کے کام کرتے ہوئے ہم دور قرآن سے گزر جائیں گے اور یہ دور قرآن میرا ورث ہوگا، اور آخرت کے ترازو میں اور پلڑے میں جو ہے اتنا وزنی ہوگا۔ ہم نہیں دیکھ رہے آپ لوگوں کو، آپ تو اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں نا، اور اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ تو پھر اللہ کے آگے جواب دہ ہونا ہے، کسی انسان کے آگے جواب دہ نہیں ہونا، اس ہستی کے آگے جواب دہ ہونا ہے جو باخبر ہے، جو آپ کو دیکھ رہی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی ہمیں امید ہے کہ آپ میری ان تمام باتوں سے کوئی دل کے اندر خرابی اور تکلیف نہیں لیں گے، اور اگر کسی کے دل کو اپنے تکلیف پہنچائی ہے تو معذرت، لیکن یہ بہت ضروری ہے آپ کو سکھانا، اور خود اپنے آپ کو ہم کو سکھانا کہ قرآن کے درس میں کس طرح بیٹھا جائے گا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں یہ پڑھا جاتا تھا تو صحابہ ایسے بیٹھتے تھے گویا کہ پتھر کے بت ہیں، لکڑی کے ستون ہیں، پرندے ان کے سروں کے اوپر آ کے بیٹھ جاتے تھے بے حس و حرکت۔ آج اللہ نے ہمیں ٹیکنالوجی کے وجہ سے ہمارے گھروں میں فون کے ذریعے مختلف مجالس میں شرکت کے لیے اگر ہم کو آسانی دے رکھی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ کی کتاب کا ادب و آداب اور اللہ کی مجلس میں آنے کے تمام جو ہے وہ ہم رویوں کو بھول جائیں۔ انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ آپ سب لوگ اس بارے میں بہت سنجیدگی سے سوچیں گے، اور اپنے لیے اپنے ساتھ یہ عہد کریں گے کہ میں اپنا یہ دور قرآن انشاءاللہ تعالی اس طرح کروں گی کہ میں قرآن کو بیٹھ کے سن کے سمجھوں، قرآن میرے سامنے میرے سامنے کھلا ہو، اور میں اس کے الفاظ سے میری آنکھیں گزر رہی ہوں، اور میری کاپی اور قلم ہو جس میں ہر دن کے لیسنز کو لکھوں۔ تو یہ ہے وہ بات جو آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے، جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم قرآن کے اس دور قرآن سے کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، کیا سیکھنا ہے اس سے۔ ہر سال زندگی میں پڑھتے جا رہے ہیں، گزرتے جا رہے ہیں، کیا اب 2020 نے نہیں سکھا دیا ہمیں کہ زندگی کیسے گزاری جائے گی؟ انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ایک سال دور قرآن ہو گیا، پچھلے سال بھی ہم تھے اور اس سال بھی ہم کر رہے ہیں، اگلے سال ہم ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ آخری سمجھ کے پڑھیں، آخری سمجھ کے گزریں، تاکہ کام آ جائے انشاءاللہ تعالی زندگی میں۔ تو انشاءاللہ آگے چلتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود کے ساتھ کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اور اس دعا کے ساتھ کہ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام نکھت حیدر ہے، اور آج انشاءاللہ تعالی ہم لوگ اپنی دور قرآن کی چوتھی کلاس شروع کر رہے ہیں الحمدللہ۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 40 سے شروع کریں گے، اور سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 142 سے شروع کریں گے۔ جی یہاں سے دوسرا پارہ شروع ہو رہا ہے، انشاءاللہ 2 آیتوں کی تلاوت رکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیقول السفہاء من
قبلتهم التي ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم۔ اس کا ترجمہ بیان کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ اور ترجمہ ہے کہ نادان لوگ ضرور کہیں گے، سیقول السفہاء، نادان لوگ ضرور کہیں گے کہ انہیں کیا ہوا کہ پہلے یہ جس قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے اس سے یکایک پھر گئے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے مشرق اور مغرب سب اللہ کے ہیں، اللہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ دکھا دیتا ہے، اور اسی طرح تو ہم نے آپ کو ایک امت وسط بنایا ہے تاکہ آپ دنیا کے لوگوں پر گواہ ہوں، اسی طرح ہم نے تمہیں ایک امت وسط بنایا ہے تاکہ تم دنیا کے لوگوں پر گواہ ہو اور رسول تم پر گواہ ہو۔ پہلے جس طرف تم رخ کرتے تھے اس کو تو ہم نے صرف یہ دیکھنے کے لیے قبلہ مقرر کیا تھا کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹا پھر جاتا ہے۔ یہ معاملہ تھا تو بڑا سخت، مگر ان لوگوں کے لیے کچھ بھی سخت نہ ثابت ہوا جو اللہ کی ہدایت سے فیضیاب تھے۔ اللہ تمہارے اس ایمان کو ہرگز ضائع نہ کرے گا، یقین جانو کہ وہ لوگوں کے حق میں نہایت شفیق اور رحیم ہے۔ یہ آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا ہم دیکھ رہے ہیں، لیجئے ہم اسی قبلے کی طرف آپ کو پھیرے دیتے ہیں جسے آپ پسند کرتے ہیں۔ مسجد حرام کی طرف رخ پھیر دیجئے، اب جہاں کہیں بھی آپ ہوں اسی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کیجئے۔ یہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی تھی خوب جانتے ہیں کہ یہ تحویل قبلہ کا یہ حکم ان کے رب ہی کی طرف سے ہے اور برحق ہے، مگر اس کے باوجود جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ آپ ان اہل کتاب کے پاس خواہ کوئی نشانی لے آئیے، ممکن نہیں کہ یہ آپ کے قبلے کی پیروی کرنے لگیں، اور نہ آپ کے لیے یہ ممکن ہے کہ ان کے قبلے کی پیروی کریں، اور ان میں سے کوئی گروہ بھی دوسرے کے قبلے کی پیروی کے لیے تیار نہیں ہے۔ اگر آپ نے اس علم کے بعد جو آپ کے پاس آ چکا ہے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو یقیناً آپ کا شمار ظالموں میں ہوگا۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس مقام کو جسے قبلہ بنایا گیا ہے ایسا پہچانتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں، مگر ان میں سے ایک گروہ جانتے بوجھتے حق کو چھپا رہا ہے۔ یہ قطعی ایک امر حق ہے آپ کے رب کی طرف سے، لہٰذا اس کے متعلق آپ بالکل کسی شک میں نہ پڑیں۔ تو پہلا رکوع تھا یہاں پر، جیسا کہ آپ سب اور ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پہلا قبلہ بنایا تھا مکہ میں وہ بیت المقدس تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو
جو خانہ کعبہ یعنی مکہ والوں کو جو خانہ کعبہ سے محبت تھی، اس اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل خانہ کعبہ میں تھا۔ مکہ میں جب تک 13 سال آپ رہے، اس وقت تک صورتحال یہ رہی کہ آپ ایسے رخ پہ کھڑے ہوتے کہ بیت المقدس اور خانہ کعبہ ایک لائن میں آ جاتا۔ لیکن جب مدینہ میں آپ آئے صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ صورتحال ایسی نہ رہی، اس لیے کہ مدینہ میں یہ بالکل اپوزٹ سائڈ میں دونوں قبلوں کا رخ ہو گیا۔ بیت المقدس مدینہ سے ساؤتھ میں تھا اور خانہ کعبہ بالکل نارتھ میں۔ تو پھر اگر بیت المقدس کی طرف رخ کیا جاتا تو خانہ کعبہ کی طرف پیٹھ ہو جاتی، اور یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دے رہی تھی۔ تو آپ بار بار اپنا چہرہ آسمان کی طرف اٹھاتے کہ اللہ رب العالمین میرے قبلے کو دوبارہ سے خانہ کعبہ کی طرف کر دے، اور یہاں پر قبلے کا تحویل قبلہ کا تبدیل قبلہ کا حکم آ گیا۔ اور یہ 16-17 مہینے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اسی طرف رخ کر کے، بیت المقدس کی طرف رخ کر کے آپ جو ہے وہ نماز پڑھتے رہے۔ اور اس کے بعد حکم آیا، کبھی کہیں پر ہے کہ یہ عصر کا وقت تھا، کبھی کہیں پر ہے کہ یہ فجر کا وقت تھا جب کہ حکم آیا، اور بعض جگہوں پر تو حکم ایسے پہنچا ہے کہ لوگ نماز پڑھ رہے تھے اور کسی پکارنے والے نے پکار کر یہ کہا کہ خبردار ہو جاؤ، ہمارا قبلہ تبدیل کر دیا گیا، اور مسلمانوں نے نماز کی حالت میں اس قبلے کی طرف اپنا رخ کیا، اور امام جو کہ آگے تھا اس کو چل کے نماز کی حالت میں پیچھے آنا پڑا، اور مقتدی اپنی اپنی جگہ پر اپنی اپنی جگہوں پر ایڑیوں کے بل گھوم گئے۔ تو یہ اللہ کی اطاعت کا ایک ایسا منظر تھا کہ اللہ تعالیٰ نے خود اس میں کہا ہے کہ یہ ایک مشکل کام تھا۔ مشکل کام کیسے تھا؟ مشکل کام ایسے تھا کہ مکہ والوں کے لیے یہ سخت تھا جب قبلہ بیت المقدس بنایا گیا، سب کے دل میں خانہ کعبہ کی محبت بسی ہوئی تھی، اور مدینہ والوں کو جب قبلہ خانہ کعبہ بنا، یعنی ان کے لیے تو جو قبلہ تھا وہ پہلے دن سے بیت المقدس تھا نا، اب ان کے لیے یہ مشکل ہوا کہ ہمارے لیے ہمارا دین ایک بات کے اوپر کیوں نہیں ہے، اور یہی یہود نے فتنہ بنایا کہ یہ تمہارا دین کیسا ہے، کبھی تمہیں یعنی تمہارا نبی کیسا ہے اور دین کیسا ہے کہ کبھی تمہیں ایک قبلے کی طرف کہتا ہے رخ کرنے کو اور کبھی دوسرے کی طرف، یعنی دین نہ ہوا نعوذ باللہ کوئی کھیل اور تماشا ہے۔ اسی کا جواب دیا گیا ہے یہاں پر کہ قل للہ المشرق والمغرب، یعنی اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب۔ تو اصل بات یہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بات کہی، اور وہ کیا کہ ایک آزمائش بڑی تھی، لیکن اللہ رب العالمین یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ کون اللہ اور اس کے رسول کا اتباع کرتا ہے بغیر کسی سوال و جواب کے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے میرے ساتھ، اور اس کا جواب صحابہ نے اسی طرح دیا جیسا کہ اللہ رب العالمین کو ان سے امید تھی کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کون اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرتا ہے اور کون ان کے پیچھے پیروی کو محض اسی شک میں پڑھ کے چھوڑ دیتا ہے۔ تو یہ جو بات ہے نا، شکوک اس دین میں بہت زیادہ دنیا کے لوگ ڈالتے ہیں، دوسرے مذہب کے لوگ آپ کے دین کے اندر انگلی اٹھا اٹھا کے آپ کو شک میں مبتلا کریں گے، ایسا کیوں ہے، ایسا کیوں ہے، ایسا کیوں ہے، اور ہم جواب تلاش کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ خود شک میں پڑ جاتے ہیں اور ہمارا دل ایمان کے اعتبار سے متزلزل ہو جاتا ہے، ہم اپنا اعتماد کھو بیٹھتے ہیں اپنے دین کے اوپر۔ تو یہ بہت زیادہ ضرورت اس بات کی ہوتی ہے، ابھی قبلے کے اعتبار سے اس بات کو سمجھ لیں کہ ایک بات کی بہت زیادہ ضرورت کس بات کی ہے، ہمیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے کسی چیز کی حکمت اللہ رب العالمین کو معلوم ہے، ہم اپنا سر تسلیم خم کریں گے، ہم اس کو قبول کریں گے اسی طرح۔ تو قبلے کے اعتبار سے یہ بات سمجھ میں آ گئی، اب ہمارا قبلہ
اور یہود اس قبلے کی وجہ سے اتنا زیادہ حسد میں مبتلا ہو گئے کہ جب تک مسلمان بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے تو ان کو ایک چیز کی تو سکون تھا اور اطمینان تھا کہ چلو قبلہ تو ہمارا ہی فالو کر رہے ہیں نا، تو اس لیے کم سے کم اس معاملے میں وہ ہماری پیروی کر رہے ہیں۔ لیکن جب خانہ کعبہ کی طرف رخ پھیر دیا گیا تو یہ بات ان کو سمجھ میں آ گئی کہ اب ان کو امامت کے درجے سے ہٹا کر کے اب یہ امامت کا درجہ قیامت تک کے لیے اس امت کے حوالے اور اس نبی کے حوالے کیا جا رہا ہے کہ اب یہ نئی شریعت بالکل نئے طریقے سے قبلہ ابراہیمی کو فالو کرنے لگی ہے۔ تو اب ان کو اس بات سے زیادہ حسد ہو گئی کہ ایک چیز جو مسلمان فالو کرتے تھے اس سے بھی اب وہ نکل گئے، اس لیے قبلے کے اوپر انہوں نے زیادہ باتیں بنائیں، اور اللہ تعالیٰ نے شروع ہی کیا یہاں پر کہ نادان کہیں گے کہ ان کو کیا ہو گیا، انہوں نے کیوں اپنا رخ بدل دیا جو اتنے دنوں سے وہ ایک رخ کے اوپر تھے۔ ابھی شک اور شکوک کے اعتبار سے بات آ رہی تھی تو یاد آیا کہ واٹس ایپ پر کسی نے ایک بھیجا تھا اور بہت امپورٹنٹ تھا، آج کے دور میں یہ سمجھنا بہت ضروری ہے ہمیں اور آپ کو، کہ اس میں کہتے ہیں کہ ہم لوگ جب ایک سیرت النبی کے پروگرام میں گئے تھے تو ان کے ساتھ کوئی ڈاکٹر صاحب بھی گئے تھے، جب وہاں سے وہ واپس ہوئے تو ان ڈاکٹر صاحب نے یہ کہا کہ میں آج مسلمان ہوا ہوں۔ تو برابر والے نے پوچھا جن کے ساتھ گئے تھے کہ ایسا، ان کے دوست نے پوچھا ایسا کیا ہے؟ کہنے لگے بہت سال پہلے میں یو کے میں تھا اور وہاں پر کسی نے یہ ایک عیسائی نے اور انگریز نے یہ سوال ڈال دیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی چھوٹی عمر کی، حضرت عائشہ رضی اللہ، آج کل یہ بہت چل رہا ہے اس لیے ہم چاہتے ہیں اس بات کو آپ یہیں پر سمجھ لیں، اتنی چھوٹی عمر کی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ شادی کیوں کی؟ اور اس دن سے اس نے جو میرے دل کے اوپر، یعنی اس نے جو توہین آمیز جملے نبی کے لیے استعمال کیے یا اس تمام پورے سیناریو کو جس طرح سے پیش کیا تو میرے دل سے اسلام کی عزت نکل گئی۔ تو آج جب اس سیرت کے پروگرام میں جب ایک عالم نے اس کو ایکسپلین کیا ہے تو پھر میرے دل میں اس کی عزت دوبارہ سے پیدا ہو گئی، آج میں دوبارہ مسلمان ہو گیا۔ تو یہ ہے دل کے اندر شکوک اور شبہات، کوئی چیز آپ کو سمجھ میں آئے یا نہ آئے، کوئی چیز ہمیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اللہ کے اوپر اعتماد رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ ساری باتیں، سارا علم ہم تک پہنچا نہیں ہے، ضرور جا کے پتہ کرنا چاہیے، سیکھنا چاہیے، پوچھنا چاہیے اور تسلی حاصل کرنی چاہیے، لیکن پہلے لمحے کسی کے تنقید کی وجہ سے ہم اپنا اعتماد چھوڑ دیں اپنے دین کے اوپر اور ہم یہ کہیں ہاں یہ تو بات بڑی بالکل صحیح ہے، ایسے سے ایسا کیوں ہوا؟ تو آپ یہ جو تنقید کرنے والے ہیں ان کے دامن میں تو خود سینکڑوں چھید ہیں، وہ کیا ہمارے اوپر تنقید کریں گے، لیکن ہمیں ان کے بارے میں پتہ نہیں ہے اور وہ ہمارے دین کو بدنام کرنے کے لیے ہماری ایک ایک چیز اٹھا کے اچھال کے دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں شکوک و شبہات سے بچائے، آمین۔ اور جو اللہ رب العالمین کا حکم ہے اس پر بے چوں چراں کہ جو بات میری سمجھ میں نہیں بھی آ رہی ہے انشاءاللہ اس کے اندر مصلحت موجود ہے اور یہ اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ پتہ ہے۔ صحابہ سے کوئی سوال بھی کیا جاتا نا تو صحابہ یہی کہتے تھے اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ پتہ ہے، وہ اپنے دل کو ہر بات کے لیے تیار رکھتے تھے کہ میرے پاس کوئی علم نہیں ہے، تو انہوں نے کبھی اپنے علم کو اللہ اور اس کے رسول کے علم سے آگے نہیں بڑھایا۔ اس لیے ایک بار عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک جسارت کی تھی اور ساری زندگی اپنی اس جسارت کے اوپر روتے رہے کہ میں نے یہ کیوں سوال کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اب ہم لوگ انشاءاللہ آگے چل کے پڑھیں گے جب جو ہے وہ بیت رضوان والا واقعہ ہوا تھا، جب عمرہ کرنے کے لیے سب لوگ جا رہے تھے 6 ہجری میں، اور اس وقت مکہ والوں نے ان کو داخل نہیں ہونے دیا تھا، تو آپ نے جا کے سوال کیا تھا کہ کیا آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں، کیا ہم حق پہ نہیں ہیں، پھر ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ ان کی اتنی مجال کہ اللہ کے رسول جس کا خانہ کعبہ ہے وہ اپنے رسول کے لیے راستے کیوں نہیں کھولتا؟ نعوذ باللہ۔ یعنی یہ سوال تو ان کے دل میں تھا، انہوں نے زبان سے صرف اتنا پوچھا تھا کہ کیا آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں، کیا ہم حق پر نہیں ہیں، پھر ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ تو ان کے اس اعتراض کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے کے اوپر ہاتھ رکھا تھا، عمر کس سوچ میں ہو؟ یعنی تمہارے دل میں یہ تو شک نہیں پیدا ہو گیا کہ میں اللہ کا رسول نہیں ہوں؟ اتنا ہی انہوں نے کہا تھا اور پھر آپ بالکل ہوش میں گئی۔ جو کچھ ہو رہا ہے
یہ سب اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے، جو فیصلہ کیا جا رہا ہے یہ اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے، ہمیں صبر کرنے کی ضرورت ہے۔ تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ ساری زندگی اس بات کے لیے پشیمان رہے کہ میں نے یہ سوال جا کے کیا ہی کیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس لیے کہ صلح حدیبیہ کا فائدہ بعد میں مسلمانوں کو سمجھ میں آیا، لیکن اس وقت اللہ کا رسول ہے اور دب کے صلح کر رہا ہے مشرکین مکہ کے سامنے، یہ بات مسلمانوں کے لیے بڑی تکلیف دیتی ہے، اور ہم یہ بات ساری تفصیل سے جانتے ہیں۔ تو بہرحال یہاں پر قصہ مختصر یہ کہ یہ قبلے کا حکم اسی طرح تھا۔ اور اب آتے ہیں اس بات کی طرف، اس مشہور آیت کی طرف جس کے لیے آپ کو نشان لگانے کی ضرورت ہے، اور وہ آیت ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ، آیت نمبر 143۔ ایک امت وسط بنایا ہے، اور تاکہ تم دنیا کے لوگوں پر گواہ ہو اور رسول تم پر گواہ ہو۔ یہ ذمہ داری ہے میری اور آپ کی امت وسط کے اعتبار سے۔ امت وسط کسے کہتے ہیں؟ امت وسط کسے کہتے ہیں؟ امت وسط سے مراد یہ ہے کہ یہاں پر اس آیت سے یہ جو ذمہ داری میرے اوپر اور آپ کے اوپر عائد ہوتی ہے کہ یہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کی امت کی امامت کا اعلان کیا جا رہا ہے۔ یہ آیت آپ کو اور ہم کو کس جگہ پر کھڑا کرتی ہے؟ امامت کے درجے پر، اور یہاں پر ہمیں اور آپ کو امت وسط کا لقب دیا جا رہا ہے، ہمیں اور آپ کو امت وسط کا لقب دیا جا رہا ہے۔ تو بات کیا ہے؟ امت وسط کسے کہتے ہیں؟ امت وسط کہتے ہیں ایک ایسا اس معنی کے اندر وسعت موجود ہے کہ اس کا حق ادا ہی نہیں کیا جا سکتا۔ اس سے مراد ایک ایسا گروپ ہے، ایک ایسا یعنی گریٹ رسپیکٹڈ گروپ جو عدل اور انصاف اور میانہ روی ماڈریٹ ہے، جو جسٹس میں سب سے آگے ہے، جو دنیا کے قوموں کے درمیان ایک سینٹر کی حیثیت رکھتا ہے، دل کی حیثیت رکھتا ہے، صدر کی حیثیت رکھتا ہے، جس کا تعلق سب کے ساتھ صحیح ٹروتھ اور راستے کی بنیاد پر ہے، اور جو انجسٹس کو بالکل قبول ہی نہیں کرتا۔ ایک ایسا گروپ ہے، ایک ایسی جماعت ہے، ایک ایسی نیشن ہے، سبحان اللہ۔ اسی طرح اس میں یہ بات جو بتائی جا رہی ہے کہ تم لوگوں پر گواہ ہو، رسول تم پر گواہ ہو، تو اس سے مراد کیا ہے؟ اب ذمہ داری کو سنتے ہیں ہم لوگ، ہم اور آپ جو چین اور سکون سے اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں، کہ آخرت میں جب پوری انسانیت کو اکٹھا کیا جائے گا، اس وقت رسول یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ذمہ دار ایک ریپرزنٹیٹیو کے طور سے یہ گواہی دیں گے کہ دین کی، عمل صالح کی، اور ایک عادلانہ نظام جس میں سب کے لیے برابری ہے، جو اللہ کا قانون ہے، ان کی جو تعلیم ہم نے ان کو دی تھی، وہ ہم نے یعنی رسول نے پوری طرح لوگوں تک پہنچا دی۔ آپ کو یاد ہوگا حجۃ الوداع کا وہ خطبہ جس میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا میں نے پہنچا دیا تم تک اللہ کا پیغام؟ تو 1,24,000 نے ہاتھ اٹھا کے کہا تھا کہ ہاں آپ نے پہنچا دیا۔ اس کے بعد رسول کا قائم مقام کون ہے؟ رسول کا قائم مقام کون ہے؟ اب کیا کوئی نبی آئے گا؟ نہیں۔ تو اب رسول کے قائم مقام ہم ہیں، یہ امت، ہم اور آپ، کجا اس کے کہ کوئی مرد ہے یا عورت ہے، سب کے اوپر اپنے اپنے دائرے کار کے اندر یہ ذمہ داری سب کے سر کے اوپر ہے، میرے سر کے اوپر ہے، آپ کے سر کے اوپر ہے، ہر کسی کے سر کے اوپر ہے۔ جیسا کہ ہم بہت دنوں سے یہ سمجھاتے آ رہے ہیں، ہم سب داعی الی اللہ ہیں، ہم سب امام ہیں، کسی کو یہ بات پتہ ہو یا نہ پتہ ہو، ہمیں امامت کے درجے پہ ڈال دیا گیا ہے۔ تو اس کے بعد ہماری باری آئے گی کہ رسول کے قائم مقام ہونے
کی وجہ سے کہ اب دین کو آگے بڑھانے کی، دین کی ذمہ داری تمہارے کندھے پر تھی اور ہمارے کندھے پر تھی، تو اب عام انسانوں تک یہ گواہی تم کو پہنچانی ہوگی، یہ پیغام تم کو پہنچانا ہوگا، یہ شہادت دینی ہوگی ہمیں قیامت کے دن، ہم میں سے ہر ایک کو انڈیویجولی، فردن فردن، کہ جو اللہ کے رسول سے جو دین ہم تک پہنچائے وہ ہم نے دنیا تک پہنچانے کی کوشش کی ہے، جو کچھ رسول نے ہمیں دکھایا تھا وہ ہم نے دنیا کو دکھانے کی کوشش کی ہے، اور اپنے حد تک اس میں کوتاہی نہیں کی ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہم کو خود ہی دین نہیں پتہ ہے، ہم تو خود ہی آج جا کے قرآن سیکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، تو پھر ہم نے دعوت کہاں ہم دے سکے؟ اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب یہ نہیں ہے کہ اب ہم تھک ہار کے بیٹھ جائیں اور ہم کہیں کہ ہائے میں نے یہ کیا کیا۔ جب کبھی ہم کو ہوش آ گیا ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ آنکھ بند ہونے سے پہلے آنکھ کھل گئی ہے، تو پھر اب یہاں سے کوشش کی جائے گی، اس ذمہ داری کو نبھایا جائے گا، اپنے ارد گرد کے لوگوں کو پکارا جائے گا، اور یہ ذمہ داری محض مسلمانوں کی حد تک نہیں ہے بلکہ یہ ذمہ داری آگے بڑھ کے بھی ہے۔ تو اب یہ جو امامت کا درجہ ہمیں اور آپ کو دیا گیا ہے، جہاں پر یہ بہت بڑا منصب اور بہت بڑا اعزاز ہے، وہیں پر بہت بڑی ذمہ داری بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کہ جس میں آپ نے کہا کہ میرے بعد نبی نہیں ہوں گے اور میری امت کے علماء، علم والے لوگ بنی اسرائیل کے انبیاء کے درجے میں ہوں گے۔ سبحان اللہ، میری امت کے علماء نبی کے درجے میں ہوں گے، تو یہ کتنا بڑا اعزاز ہے، لیکن کتنی بڑی ذمہ داری ہے، کتنی بڑی ذمہ داری ہے۔ جو چاہے آج میری آنکھ جب تک کھلی ہے، آپ کی آنکھ جب تک کھلی ہے، جو چاہے اپنے اس منصب، اپنی اس ذمہ داری کو محسوس کرتے ہوئے، اس مقام، یہ مقام تو کھلا ہے نا، جو چاہے جتنی جست لگا لے، جو چاہے جتنی پرواز کر لے، جو چاہے جتنی مشقت کر لے، یہ میرے لیے، یہ آپ کے لیے دروازہ کھلا ہے۔ اب اگر ہم اس کے باوجود نہ پہنچ پائیں تو یہ کس کی محرومی ہے؟ یہ میری اور آپ کی محرومی ہے۔ اللہ کے سامنے یہ جو ذمہ داری ہے یہ اتنی بڑی ہے کہ آپ کو اور ہم کو زندہ گواہ بننا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ زبانی قرآن کا پیغام پہنچاتے ہیں لوگ دوسرے لوگوں کو، اور مسلمان تبلیغ کا کام کرتے ہیں، ایک گروہ تو کرتا ہی ہے نا، کچھ نہ کچھ لوگ، ہم میں سے ہر کوئی نہیں کر پا رہا، لیکن کچھ لوگ جو غیر مسلموں تک پہنچتے ہیں، ان کو جب یہ پیغام تو کہتے ہیں بہت اچھا ہے، رسول کی سیرت بہت اچھی ہے، مگر تم لوگوں کے پاس تو پائی نہیں جاتی، مسلمانوں کے پاس تو پائی نہیں جاتی۔ تو زندہ شہادت بننا ہے، ہم جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے رول ماڈل تھے، اسی طرح ہم ایک رول ماڈل ہیں دنیا کے لیے۔ یہ بات سمجھ، امامت کیا ہے، لیڈرشپ کیا ہے؟ ایک رول ماڈل بننا کہ جو گواہی دے کہ میرا دین اور اسلام ایسا ہے، جو یہ گواہی دے، جس کو دیکھ کے، جس کے عمل کو دیکھ کے، برتاؤ کو دیکھ کے، ایٹیچیوڈ کو دیکھ کے، بیہیویئر کو دیکھ کے ہر کوئی یہ سمجھے کہ مسلمان ایسا ہوتا ہے، اللہ سے ڈرنے والا شخص ایسا ہوتا ہے۔ اسی طرح اس کی عدالت کو، اس کی جوڈیشری کو دیکھ کے دنیا کہے کہ فیصلہ ایسا ہوتا ہے، انصاف ایسا ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ کی جو ہدایت ہم تک پہنچانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری بڑی سخت تھی، یہاں تک کہ اگر وہ اس میں ذرا سی کوتاہی بھی کرتے تو اللہ کے ہاں پکڑے جاتے۔ اسی طرح دنیا کے عام انسانوں تک اس ہدایت کو پہنچانے کی نہایت سخت ذمہ داری ہم پر عائد ہوتی ہے۔ اگر ہم اللہ کی عدالت میں واقعی اس بات کی شہادت نہ دے سکے کہ ہم نے آپ کی ہدایت جو آپ کے رسول کے ذریعے سے ہم تک پہنچی تھی، ہم آپ کے بندوں تک پہنچا دینے میں ہم نے کوئی کوتاہی نہیں کی ہے، یا کم سے کم کوشش کی ہے، کوتاہی تو پھر بھی ہوگی کوشش کے باوجود، تو ہم بہت بری طرح پکڑے جائیں گے، اور یہی امامت کا فخر یا مسلمانیت کا فخر یا مسلمان ہونا ہمیں وہاں لے ڈوبے گا، ہمیں وہاں لے ڈوبے گا۔ اس لیے کہ امیدیں کس سے ہوتی ہے؟ جس کو انسان نعمت سے نوازتا ہے، پوچھ تو اسی سے ہوگی نا، تو پوچھ تو ہم سے اور آپ سے ہونے والی ہے۔
تو ہماری اس امامت کے اسی ذمہ داری کو ذہن میں رکھتے ہوئے جو بات ہم ہمیشہ آپ کو سمجھاتے ہیں، جو اس کو مشکل سے سمجھ میں، یہ مشکل بات ہے، سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ کیوں بار بار یہ کہتی ہیں کہ دنیا میں جتنی برائیاں اس کی ذمہ داری ہمارے اوپر عائد ہوتی ہے، جو لوگ کرنے والوں کے اوپر عائد ہوگی نا، ہم تو اپنے آپ کو بچا کے رکھ رہے ہیں۔ تو اس کا جواب کیا ہے کہ اگر اس امامت کے جو لیڈرشپ آپ کو دی گئی ہے، اگر لیڈرشپ کے نیچے جو بھی برائی ہو رہی تھی، ہم کس کو بلیم کر رہے ہوتے ہیں؟ ہم حکومت کو بلیم کر رہے ہوتے ہیں نا۔ تو بالکل یہی بات ہے کہ اگر اس امامت کے ہوتے ہوئے جتنی ساری دنیا میں گمراہیاں پھیلی ہوئی ہیں، جتنے فتنے فساد اور جتنے اللہ کی زمین پر ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے، جتنے انسانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، اور جس طرح سے شیاطین، جو شیطان لوگ ہیں وہ دنیا میں آزاد پھر رہے ہیں، وہ سب کچھ جتنی دنیا میں ظلم ہے، گناہ ہے، گمراہی ہے، یہ سارا طوفان برپا ہے، یہ اس وقت اس کے ذمہ دار ہم ہیں، اور اللہ رب العالمین ہم سے پوچھے گا، اس امت سے پوچھے گا کہ تم کہاں تھے؟ تم کہاں تھے؟ سب اپنے اپنے عیش میں، اپنی اپنی زندگی میں، اور تو اب تو زندگی اور سیلف سینٹرڈ ہوتی چلی جا رہی ہے۔ یہ امریکہ کی جو معاشرت ہے، یہاں کا جو کلچر ہے، پوری دنیا میں پھیل گیا ہے۔ ہر کوئی اپنے اپنے مفاد میں پڑا ہے، اور ہر کوئی اس کو حاصل کرنے کی دھن میں لگا ہے، چاہے جیسے بھی حاصل ہو، پیسہ آئے چاہے کہیں سے آئے، حرام کے ذریعے آئے، کسی بھی طریقے سے آئے، بس پیسہ آنا چاہیے میرے پاس۔ نعوذ باللہ، کہاں تو دنیا کی امامت دی گئی، اور کہاں امت اس طرح کے مزاج میں، اس طرح کی ذہنیت میں مبتلا ہو گئی۔ تو اس کا جواب کیا ہے؟ اب ہم کیا کریں؟ ہم سب سے پہلے قرآن کو سیکھیں، لیکن صرف سیکھنے کا عمل میں ہی کہ جب سیکھ لیں گے تب عمل کریں گے، نہیں، ہم ایک داعی اللہ بن جائیں، چاہے ایک آیت ہی کیوں نہ پہنچے ہم تک، بس یہ کرنے کا کام ہے۔ اسی فکر میں رہا جائے کہ یا اللہ کہاں کہاں سے کس کو پکڑ پکڑ کے اللہ کی طرف رخ کر دیا جائے۔ یا اللہ مسلمانوں میں کام کرنے کی توفیق اللہ نے اگر دے رکھی ہے، یا اللہ دوسرے لوگوں تک بھی ہمیں توفیق عطا کر کہ ہم ان لوگوں میں بھی کام کر سکیں۔ تو یہ ہے کام جو امامت کی ذمہ داری سمجھنے کے بعد میرے اور آپ کے اوپر عائد ہوتی ہے۔ تو ہم آگے چلتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ ہمیں امید ہے کہ یہ بات ہم سب سمجھ چکے ہوں گے اور سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور کسی نہ کسی حد تک اس بات کو سمجھ جائیں۔ اس کے لیے بہت بڑے پلیٹ فارم کی ضرورت نہیں ہے کہ ہر کوئی کہیں پر کوئی دینی جماعت میں آگے بڑھ کے ہی کام کرے گا تو ہی جا کے سمجھا جائے گا کہ کر رہا ہے جو کوئی بہت خوب ہے، اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ لیکن کسی دینی جماعت کے ساتھ اور کسی ایسے ہی گروپ کے ساتھ جڑ جانا، یہ بہت بڑا جو ہے وہ خوش نصیبی کی بات ہے کہ اس کے ساتھ مل کے کام کرنا۔ اس لیے ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں، ہمارے ساتھ جڑیے اور کام کریے۔ لیکن جہاں کہیں بھی انڈیویجولی بھی جو آپ سے ٹکرایا، آپ کے پاس ایک فون آیا، آپ نے ایک رشتہ دار سے بات کی، آپ نے پاکستان کسی سے بات کی، آپ اپنے دوستوں کی مجلس میں گئے، آپ ایک داعی بن جائیں اور ہم ایک داعی بن جائیں کہ میرا کام ہی یہی ہو جائے، لوگ ہمیں پسند کریں یا نا پسند کریں، اس لیے کہ میرا پوسٹ ہی یہی ہے نا۔ کوئی اپنی جاب اس لیے نہیں کرتا کہ لوگ اس کو پسند کریں گے اور واہ واہ کریں گے، کوئی اپنی جاب اس لیے کرتا ہے کہ اس کو اپنے باس کو راضی کرنا ہے اور اس کو پیمنٹ چاہیے۔ اب دنیا چاہے اس کو بدھو بنائے، بیوقوف بنائے، جو بھی کرے، کوئی اپنی جاب نہیں چھوڑتا۔ بالکل اسی طرح دنیا آپ سے اور ہم سے راضی ہو، ہمارے دوست ہم سے چھٹ جائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمارا رب ہم سے جڑا رہے اور وہ خوش رہے اور وہ راضی ہو جائے، اور ہم اس عمر میں بھی آ کے یہ سمجھ کے یہ کام کرنے لگ جائیں، یہ بہت بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ ہم دور قرآن میں تو تھوڑی تفصیل میں چلے جاتے ہیں، اتنی تفصیل دینا بھی بہت مشکل کام ہو جاتا ہے میرے لیے، لیکن میرا درد اس سے کم ہی نہیں ہوتا کہ یہ بات جس کے پاس پہنچ رہی ہے، میری آواز جہاں تک پہنچ رہی ہے، فیس بک کے ذریعے، اسکائپ کے ذریعے، فون کے ذریعے، میری ریکارڈنگ کے ذریعے، کہ لوگ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں، ہم اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں، چاہے ہم عورت ہیں یا مرد، چاہے ہم عمر کے کسی بھی حصے میں ہیں۔ یہ میری ذمہ داری ہے، اور اس ذمہ داری کو قبول کرتے ہوئے، قبول نہ بھی کریں تو پوچھو گی، تو قبول کر کے اس کے کچھ نہ کچھ کر جائیں، اس سمت میں کوشش
اللہ کے دین کو، اللہ کی اطاعت کو سب سے پہلے اپنے اوپر نافذ کرنے کی ذمہ داری ہے. جیسا کہ ہم پیچھے پڑھا ہے کہ اپنی ذات کو نہ بھول جانا. تم لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہو لیکن اپنی ذات کو بھول جاتے ہو. کیا تم عقل نہیں رکھتے جب کہ تم قرآن پڑھتے ہو، کتاب پڑھتے ہو؟ یہود کے علماء سے کہا گیا. اور ویسے ہی ہم اگر کسی کو اچھی بات پہنچانا ہے، غیبت سے منع کریں تو خود غیبت نہ کر رہے ہوں، جھوٹ سے منع کریں تو خود جھوٹ نہ بول رہے ہوں، اور اگر اللہ کی اطاعت میں آنے کی دعوت دیں تو میری زندگی میں دکھائی دے کہ اللہ کی اطاعت ہو رہی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ قرآن سے سب سے ضروری یہ ہے کہ اپنی ذات کو جوڑے رکھیں اور لوگوں کو قرآن سے جوڑیں. اس کے بغیر دل کے دروازے کھلنا، اور دنیا کی چکا چوند سے انسان کی آنکھیں اتنی خیرہ ہیں کہ انسان کی آنکھ نہیں کھلتی. آنکھ بند ہے اور دنیا میں انسان گم ہے، اور آنکھ کھلے گی اس دن جس دن کہ آنکھ بند ہوگی کہ دنیا میں کرنے کیا آئے تھے اور کر کے کیا چلے گئے ہیں. اللہ رب العالمین ہمیں اس حسرت سے بچائے کہ ہم قبر میں جا کے یہ کہیں نعوذ باللہ کہ ہائے میری زندگی کہ میں کہاں، میں نے اپنی سانسیں، جیسا کہ ہم بار بار بات کرتے ہیں. اور اس بات کو آپ لوگ لکھ لیجئے، کوئی لکھے اپنے کاپی پنسل سے اپنی امامت کی ذمہ داری، اور یہ لکھے کہ میری زندگی گھل رہی ہے، برف کی طرح پگھل رہی ہے. کہاں اس زندگی میں، اور کتنا تھوڑا سا ٹائم بچا ہے میرے پاس زندگی میں، کہاں اس زندگی میں فن کرنے کے لیے ٹائم موجود ہے. اور اگر فن بھی ہے، اللہ فن کو منع نہیں کرتے، لیکن فن بھی اسی دائرے میں ہوگا جو اللہ کو پسند ہے، اسی باؤنڈری میں ہوگا جو اللہ کو پسند ہے، اور اللہ کے لیے ہی ملا جائے گا اور اللہ کے لیے ہی جدا ہوا جائے گا. یہ ہے وہ بات جو زندگی کے ہر، ابھی جیسے صبغت اللہ ہم پڑھ کے آئے اور ہم یہ سیکھ کے آئے پچھلے پارے میں کہ ہمیں اللہ کا رنگ اختیار کرنا ہے. یہ ہم جہاں جاتے ہیں اسی رنگ میں ہم ڈھل جاتے ہیں، کسی کو لگتا ہی نہیں ہے کہ ہمارا رنگ اللہ کا رنگ ہے. تو ہم لوگوں کے رنگ میں رنگنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. ہمیں اللہ کا رنگ نہ صرف یہ کہ اختیار کرنا ہے بلکہ اس کو تھامے رکھنا ہے. ہم کہیں بھی جائیں ہم اللہ کے رنگ میں رنگے ہوئے لوگ ہیں. ہمیں ویسا نہیں ہونا ہے جیسے کہ جدھر کی دنیا جا رہی ہے. ہمیں ویسا ہونا ہے اور ہمیں ادھر جانا ہے جدھر ہمارا اللہ چاہتا ہے کہ ہم جائیں انشاءاللہ تعالی. تو آگے چلتے ہیں انشاءاللہ.